السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں ایران اور اسرائیل میں پچھلے کئی دن سے یدھ ہو رہا ہے، لیکن کل صبح میں اس میں امریکہ کی انٹری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دو ملکوں میں جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے پر حملہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ادھر سے اس کے وار کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ادھر سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی پچھلے 8-10 دن سے ہو بھی رہا تھا۔ ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا اور اسرائیل ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ ادھر سے اس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ادھر سے اس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آشنکا لگائی جا رہی تھی، لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے جنگ رک جائے، لیکن کل صبح میں امریکہ نے جو ایران کے کئی سارے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، یقیناً اس سے اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ اب بہت لمبی چلنے والی ہے، یہ اب آگے بڑھنے والی ہے، کیونکہ کسی تیسرے ملک کا بلا وجہ میں میدان میں کود کے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ایران کے ساتھ بھی کئی سارے ملک کھل کے ساتھ آ جائیں گے۔ جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کوئی ملک کھل کے آ رہا ہے، اسی طریقے سے ایران کے ساتھ بھی کئی سارے ملک کھل کے ساتھ میدان میں آ جائیں گے۔ اور جب کسی ملک کی سپورٹ میں کئی سارے ملک آیا کرتے ہیں تو پھر آمنے سامنے دونوں ملکوں میں بڑی تیزی کے ساتھ وار پہ وار ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، صبح میں امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، اور ابھی دن نکلا تھا کہ اتنے میں ایران نے پھر اسرائیل پہ اٹیک کر دیا، یعنی اپنا بدلہ اس نے فوراً لے لیا ہے۔ اگر آپ کسی پر وار کریں گے تو یقیناً وہ بھی پلٹ وار کر کے اپنا جواب آپ کو ضرور دے گا۔ اسی معاملے کو لے کر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے، ہمیں اور آپ کو وہ سننا ہے، میں آپ کو وہ سنوا رہا ہوں، پہلے آپ سن لیجئے گا، چند باتیں میں بعد میں بھی کروں گا، پہلے آپ یہ بیان سنیے۔ جو آج صبح میں یو ایس نے ایران کے 3 یا 4 نیوکلیئر سائٹس پر جو اٹیک کیا ہے وہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن ہے، این پی ٹی کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا وائلیشن ہے، کیونکہ ان کا سمویدھان آئین یہ کہتا ہے کہ بغیر ان کے کانگریشنل پرمیشن کے کوئی ان کا ملک، ان کا دیش جنگ نہیں کر سکتا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ یہ حملہ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس نے غزہ میں جو فلسطینیوں کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل جس کے پاس 700-800 نیوکلیئر وارہیڈ ہے، جو این پی ٹی کو سائن نہیں کیا، جو آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز کو الاؤ نہیں کرتا، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ 5-10 سال میں ایران 90% یورینیم کا انریچمنٹ کرے گا، 90% کرے گا۔ نہیں روک سکتے ایران کو، اب ایران این پی ٹی سے نکل جائے گا اور انریچمنٹ کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ اثر ہوگا آج کی بومبنگ کے بعد کہ جتنے اس دیش میں، جتنے عرب ممالک بولیے، مسلم کنٹریز بولیے، جو اس خطے میں ہے، وہ سب لوگ اب فیصلہ کریں کہ ہم کو اسرائیل کے بلیک میلنگ سے، اسرائیل کی ہیجمنی سے بچنے کے لیے ہم کو اب نیوکلیئر ویپنز بنانا پڑے گا، وہ بھی آپ نہیں روک پائیں گے۔ اور امریکہ کے انٹیلیجنس نے خود کہہ دیا کہ اب ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور سب سے اگر یہ خطہ، یہ ایریا اگر اس میں جنگ شروع ہو جائے گی تو ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 60 لاکھ سے زائد بھارت کے ناگرک وہاں رہتے ہیں، ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر، وہاں سے ہمارے ناگرک بھارت کو بہت بڑا فورن ایکسچینج بھی جاتے ہیں، ان لائک نارتھ امریکہ کے، وہاں تو انکم ٹیکس بھی نہیں لیا تھا ان سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اسی لیے ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز کا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ پورا اس خطے میں جنگ شروع ہو جائے؟ کیا اسی لیے ان کے جنرل جا کر لنچ کھا کے آئے تھے وہاں پر کہ پورے اس علاقے میں آگ لگ جائے، جنگ شروع ہو جائے؟ یہ بیان میں نے آپ کو جو سنوایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو اچھے خاصے قانون کے جانکار ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک آئین کے خلاف میدان میں اترنا ہے، یعنی قانون کو نہ ماننا۔ دو ملکوں میں اگر آپس میں ہو رہی ہے، تیسرے کو بلا وجہ میدان میں آنا، اور یہ ایک آئین کے خلاف ہے۔ اگر امریکہ کے اندر انسانیت ہے تو جس وقت میں اسرائیل فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمانوں پر بم برسا رہا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا، اس وقت میں یہ امریکہ کہاں تھا؟
آج بھی غزہ کے اندر نہ جانے کتنے معصوموں کو، کتنے مسلمانوں کو آج بھی روزانہ مارا جا رہا ہے۔ اس وقت میں یہ کہاں تھا؟ اس وقت میں اس نے آگے بڑھ کے کیوں نہیں کہا گیا کہ ہاں یہ اسرائیل غلط کر رہا ہے؟ پھر جب ایران پر حملہ کیا، اب جب وہ واپسی کر رہا ہے تو ان سب کو یہ غلط لگ رہا ہے کہ ایران غلط کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے مطلب کا چشمہ اتار کر کے اگر دیکھیں گے تو یقیناً جب کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو آپ بھی اسے جواب دیں گے، اور آپ پر تو کسی نے حملہ بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ حملہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ اچھا بتا رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔